رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ جس بندے کے اندر دین آ گیا، جس نے دین کو حاصل کر لیا، وہ خیر خواہ بن گیا۔ خواہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے، ایمان ہے کہ جس بندے نے دین حاصل کر لیا وہ خیر خواہ بن گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی، چرند پرند کے ساتھ بھی، ہر ایک چیز کے ساتھ وہ کیا بن گیا؟ خیر خواہ بن گیا۔ اس کی چند مثالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن سے ایک عورت اپنی مالی تجارت لے کے مدینہ منورہ پہنچ جاتی تھی۔ ایک ماہ کے اس سفر کے دوران 1 ماہ لگ جاتا تھا، لیکن اس 1 ماہ میں اس عورت کی عزت کو، اس کی مالی تجارت کو، کسی چیز کو نقصان کا اندیشہ تک نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کرام کی، وہ بہت عظیم تربیت کی۔ اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر خاص سالی، انہیں کہ گندم کی کمی آ گئی، تو اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے ملک سے گندم کو برآمد کیا، امپورٹ کیا، اور گندم کتنا؟ کئی 100 اونٹ گندم لے کے آئے۔ جب گندم مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے لگے تو جو یہودی تاجر تھے بڑے بڑے، ان تاجروں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی بات چیت کرنی شروع کر دی ہے کہ آپ کے گندم مدینہ کے قرب و جوار میں پہنچ چکے ہیں، آپ سے ہم گندم خریدتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیل کر لے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلے کر لیتے ڈیل، گندم ہول سیل پہ جی ہمیں گندم دے دے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی بالفرض مال اگر 100 روپے کا میں لے کے آئے ہو تو آپ کتنے، آپ کا ریٹ کیا ہے؟ تو ڈیل شروع ہو گئی، جی آپ اگر 100 روپے کہ آپ کو پڑے ہے تو ہم 200 روپے پہ لینے کے لیے ہم آپ سے لے لیتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے یہ قبول نہیں ہے، آپ قیمت کم لگا رہے ہو۔ بہرحال لگاتے لگاتے دگنا، پھر 300، پھر 400، پھر 500۔ جب 500 تک بات پہنچی تو اس یہودی تاجر نے کہا کہ عثمان، آپ کو ہم 100 روپے کے بدلے 400 روپے منافع دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو مارکیٹوں میں آج کل جو بزنس ہو رہے، تجارت ہو رہے، اس میں 10% یا 15%، 20% یہی پروفٹ ہوتے ہیں۔ وہ کہاں ان کو کتنے مل رہے؟ 100 کے بدلے 100 بھی نہیں، 100 کے بدلے 500۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ کم ہے، مجھے قبول نہیں ہے۔ کہا کہ جی آپ کیسے، آپ کو قبول نہیں ہے؟ آپ اتنے جو ہے نا اچھا پروفٹ ہم دے رہے ہیں آپ کو، اتنے اچھے جو ریٹ ہم لگا رہے۔ کہا کہ یہ کم ہے۔ بہرحال کرتے کرتے 700 گنا، یعنی کہ 100 روپے کی جو چیز ہے وہ ہم آپ کو 700 روپے دیتے، لہٰذا ہمارے حوالے کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے۔ کہا پھر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ پھر بھیجنے ہی نہیں چاہ رہے ہو؟ ہاں میں بھیجنا چاہ رہا ہوں، میں ایک کسٹمر ہے جو خریدنے والا ہے، جس کو میں دوں گا، وہ مجھے 70 گنا، ایک کے بدلے 70 گنا دے گا، میں یہ اس کے اوپر بیچ دوں گا، اسی کو دے دوں گا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ ہم اس کو کہہ رہے وہ میرے اللہ ہے، وہ میرے اللہ ہے، میں نے اس مال کو جو کئی 100 اونٹ بھرے ہوئے، یہ میں مدینہ کے بستی میں جتنے بھی مسلمان غریب جن کو ضرورت ہے ان سب کو میں فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں ان پہ تقسیم کر دوں گا، تو لہٰذا مجھے میرا رب 70 گنا بڑھ کر جو ہے نا اس کا منافع دے گا۔ یہ اصل تجارت ہے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا سا، ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی سے
زمین خریدا کاشتکاری کے لیے کہ اس کو ہم جو ہے نا کوئی چیز لگائیں گے، کاشت کریں گے۔ اچھا زمین خرید لیے، سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد ویسے عموماً ہوتا ہے ایسے ہے کہ کاشتکاری کے لیے جو ہے نا 2 فٹ کم از کم جو ہے نا اس کو کرنا پڑتے، وہ بیل وغیرہ اس وقت ہوتے تھے وہ لگاتے۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، ان کو پتہ چلا کہ یہ زمین 2 فٹ کے سے نیچے جو زمین ہے یہ تھوڑی سخت ہے، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ میں 3-4 فٹ کے جو ہے نا وہ کھدائی کر لوں گا، ہل چلا لوں گا، تاکہ جو ہے نا میری جو فصل ہے یا جو بھی چیز میں لگا رہا ہوں اس کو نقصان نہ ہو اور وہ صحت مند اور اچھا فصل بنے۔ تو وہ ہل چلاتے ہوئے خزانہ نکل آیا۔ جب خزانہ نکلا تو دیکھا سونا چاندی اور یہ چیزیں پڑی ہوئی اس میں۔ وہ اٹھا کے اس نے کہا یار یہ زمین اس بندے سے تو میں نے خریدی تھی، لیکن میں نے یہ خزانہ تو نہیں خریدا۔ وہ خزانہ لے کے تو جا کے اس بندے کے گھر پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اچھا جب بندے کے گھر پہنچا، بندے نے کہا جی خیریت سے آنا ہوا؟ کہہ رہے جی خیریت سے تو آنا ہوا، آپ کے ساتھ میرا جو معاہدہ ہوا ہے، جو سودا ہوا ہے، وہ زمین کا ہوا تھا، تو اس میں تو بیچ میں جو ہے نا وہ ہل چلاتے ہوئے خزانہ نکل آیا اس میں، تو لہٰذا اس کا مالک بھی آپ ہی ہو، تو یہ مہربانی کر کے قبول فرما لے۔ اس بندے نے کہا وہ بھائی نہ جی، میں نے جب زمین آپ کے اوپر بیچی تھی تو اس وقت خزانہ اور ہر چیز آپ کی ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ آپ لے جائیں، میں نے نہیں لینا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اچھا اب بات ختم بھی نہیں ہو رہی، اب وہ جو ہے نا جی بحث مباحثہ شروع ہو گیا اور کام بڑھتا بڑھتا عدالت میں چلے گیا۔ اللہ، ہماری عدالتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ ہماری عدالتوں میں عداوت ہی ہے، ایک دوسرے کے جو ہے نا ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے کہ میں جیتو جی میں ہار نہ مانوں، دوسرے کہہ رہے میں جیتو وہ ہارے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، وہ عدالت پہ ایسے واقعے ایسے چلے گئے کہ عدالت میں جو ہے نا جی دوسرے کو جتوا رہے کہ جی اس کا ہے، دوسرا کہہ رہے اس کا ہے۔ قاضی کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو قاضی بھی اس وقت کی اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور فراست، تقوی اور علم دیا تھا۔ قاضی نے کہا کہ جی میرے لیے تو یہ مشورہ کافی، یہ فیصلہ مشکل ہے، لیکن ایک سے پوچھا کہ آپ کی بیٹا ہے گھر میں؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کی بیٹی ہے؟ کہا جی میری بیٹی ہے۔ کہہ رہا میرا تو یہ مشورہ ہے اور فیصلہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ دونوں آپس میں رشتہ داری کر لے، گھر میں بیٹی ہے وہ بیٹے والے کو دے دے، دونوں رشتہ دار ہو جائیں گے، خزانہ بھی دونوں کا ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ فیصلہ آپ لوگ قبول کر لیں۔ تو یہ تھے لوگ، یہ تھی تجارت۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب